تو ان کا مشترکہ درس ہے جو آج توبہ کے موضوع پر آپ کو دوں گا۔ میں نے جو اللہ کی توفیق سے اور اس کے اذن سے قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ کی تلاوت کی، وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ سورہ حجرات کی آیت ہے 11ویں۔ اس کا مضمون بڑا عجیب ہے۔ اس کا مضمون بولیے بڑا عجیب ہے۔ اللہ پاک نے ایک بات کہی ہے اور لاکھوں باتوں کی ایک ہی بات، اور آپ حیران ہو جائیں گے سن کر۔ اس نے تو کہہ دی، مدت ہوئی اس نے فرما دیا، مگر ہم نے کبھی دھیان نہیں کیا۔ اس کا فرمان یہ ہے، من لم یتب، جو گناہگار، کیا؟ جو گناہگار، وہ گناہگار جس نے توبہ نہ کی، وہ گناہگار جس نے توبہ نہ کی، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ ظالم ہے۔ بندے نے گناہ کیا، اس نے اس کو ظالم نہیں کہا، انتظار میں رکھا کہ شاید توبہ کر لے، اور جب وقت گزر گیا اس نے توبہ نہ کی تو فرمایا ظالم۔ گناہ کرنے پر تجھے ظالم نہیں سمجھا تھا، نہیں قرار دیا تھا، توبہ نہ کر کے تو نے ظلم کیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ گناہ تو ایک درجے کا ظلم ہے ہی، نافرمانی ہے، ظلم ہے، مگر بڑا ظلم اور اصل ظلم جس کو اللہ نے ظلم شمار کیا، وہ گناہ سے بڑھ کر اصل ظلم یہ ہے کہ توبہ نہ کی۔ جب توبہ نہ کی تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے گناہ پہ اصرار کیا، گناہ پر اصرار کیا، گناہ کا تکرار کیا۔ تو اس نے گناہ گار کو ظالم نہیں کہا، گناہ کے تکرار کرنے والے کو ظالم کہا، گناہ پر اصرار کرنے والے کو ظالم کہا، گناہ کو جاری رکھنے والے کو ظالم کہا، چونکہ توبہ کر لیتا تو گناہ ترک کر دیتا۔ تو فرمایا اولئک هم الظالمون، ظالم وہ لوگ ہیں جو توبہ نہیں کرتے۔ ایک حکایت آئی ہے، اولیاء کرام نے بیان کی کہ ایک شخص پہلے زمانہ میں گناہ کرتا اور توبہ کر لیتا، پھر گناہ کرتا، توبہ توڑ بیٹھتا، پھر اس کو ندامت ہوتی، پھر توبہ کر لیتا، پھر توڑ بیٹھتا، ارادے کا کمزور تھا، گناہ کر لیتا، پھر توبہ کر لیتا، حتیٰ کہ اس نے 70 بار توبہ کر کے توڑ ڈالی۔ تو پھر اس کو ایسا شرم آیا کہ اسے یہ خیال آ گیا کہ اب میری توبہ قبول نہیں ہوگی اور شاید میرے منہ پہ مار دی جائے کہ تم نے مذاق بنا لیا ہے، 70 مرتبہ تم نے گناہ کیا ہے، توبہ کی، ہم نے قبول کی، پھر گناہ باز نہیں آئے۔ جب اس نے 70 مرتبہ گناہ کیا اور آخری بار توبہ نہ کی تو اس کو ندا دی، اللہ پاک نے ندا آئی کہ بندے تو نے اس بار مجھ سے توبہ کیوں نہیں کی؟ عرض کیا باری تعالیٰ مجھے شرم آ گئی کہ 70 بار توڑی ہے، شاید اب کے قبول نہ ہو۔ تو اللہ پاک نے جواب دیا، پیغمبر سے فرمایا اس میرے بندے کو جا کے یہ پیغام دے کہ تو ہی مایوس ہو گیا نا، میں نے تو حوصلہ نہیں ہارا، میرا حوصلہ تو نہیں ٹوٹا، تو ہی مایوس ہو گیا نا۔ میں نے کب تجھے کہا تھا کہ اب توبہ قبول نہیں کروں گا، بس تو خود ہی میری رحمت سے مایوس ہو گیا، تو اب کہ بھی توبہ کر لیتا تو میں معاف کر دیتا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی توبہ کی وجہ سے گناہ پر شیر ہو جائے، جس نے یہ کر لیا تو اس کی پھر وہ توبہ ہی نہیں ہے۔ آگے توبہ کی تعریف آئے گی نا، توبہ تو صدق کے دل سے ترک گناہ کو کہتے ہیں، صدق کے دل سے ترک گناہ کو کہتے ہیں۔
لہذا توبہ کی قبولیت کا خیال رکھ کر شیر ہونا وہ تو توبہ ہی نہیں ہے. توبہ میں صدق ہونا چاہیے، توبہ میں صدق ہونا چاہیے، اس کی قبولیت ہو جاتی. توبہ اولیاء کرام فرماتے، امام ابو القاسم قشیری، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں سے، یعنی ان مشائخ میں سے ہیں جن سے حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے استفادہ کیا ہے. اور کشف المحجوب میں جب وہ ان کا ذکر کرتے ہیں اپنی کتاب میں تو استاذ قشیری لکھتے ہیں، انہیں اپنا استاذ مانتے ہیں. اسی طرح یہ ان سے بھی اسی زمانے میں پھر شیخ الاسلام انصاری ہیں. امام قشیری فرماتے ہیں کہ توبہ کیا ہے؟ یہ اصل کل مقام و مفتاح کل حال. توبہ کا درجہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ یہ ہر مقام کی ابتدا توبہ ہے اور ہر حال کی مفتاح یعنی کنجی توبہ ہے. اب آپ سمجھیں کہ حال کیا ہے، مقام کیا ہے. فرمایا ہر مقام کی ابتدا توبہ سے ہوتی، بگننگ توبہ ہے، اور ہر حال کو حاصل کرنے کے لیے کنجی چابی توبہ ہے. حال اور مقام یہ ہے کہ آپ کبھی کبھی نماز پڑھتے ہیں، جب تلاوت کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، محفل میں بیٹھتے ہیں، نعت پاک سنتے ہیں، اللہ کا ذکر سنتے اور کرتے ہیں، تو ایسی بہت ساری مجالس میں اگر اللہ کے انوار نصیب ہو جائیں، قبولیت نصیب ہو جائے، تو ایک کیفیت آپ کے قلب و باطن پر طاری ہوتی ہے یا نہیں؟ بولیے، ایک کیفیت وارد ہوتی ہے نا. کبھی آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی آپ کو رونا آ جاتا ہے، آنسو چھلک پڑتے ہیں، کبھی کانپ اٹھتے ہیں، کبھی لرز جاتے ہیں، کبھی اس تصور میں گم ہو جاتے ہیں ایک لحظہ کے لیے، ایک لمحہ کے لیے، دنیا و ما فیہا کو بھول جاتے ہیں. ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے یا نہیں؟ اب یہ تو سمجھ گئے نا، یہ کیفیت ہے. یہ کیا ہے؟ کیفیت آتی ہے کسی کی ایک لمحہ کے لیے، کسی کی چند منٹس کے لیے، کسی پر وہ کیفیت 15-20 منٹ رہتی ہے، کوئی گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے اس کیفیت میں رہتا ہے، کوئی ایک رات پوری یا پورا دن، کوئی 2-3 دن کیفیت میں رہتا ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیفیت کیسی آئی اور کتنی دیر رہی اور اس کیفیت کی کیفیت کیا تھی، تو وہ انسان پر طاری اور وارد ہو جاتی. اس کا تجربہ اور مشاہدہ آپ اکثر و بیشتر زندگی میں کرتے رہتے ہیں. تو یہ کیفیت ہے جو آتی ہے اور پھر بولیے چلی جاتی، آتی ہے اور چلی جاتی. اس کی مثال جگنوں کی چمک کی سی ہے. جیسے رات کا اندھیرا ہو، جگنو نظر نہیں آتا آپ کو، اور اچانک چمکتا ہے ایک جگہ سے، تو چمک سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں جگنو ہے. پھر چمک آتی ہے اور چلی جاتی، پھر تھوڑا سا آگے چمکتا ہے، پھر آگے چمکتا ہے. اگر وہ شمع کے گرد یا کسی مقام پہ گھومتا رہے تو اس کی چمک آتی رہے، تو وہ جو چمک آ جاتی ہے چلی جاتی ہے، یہ مثال ہے اس کیفیت کی جو دل پر، باطن پر، روح پر وارد ہوتی ہے اور پھر چلی زائل ہو جاتی. تو اگر تو اب اس لمحے آپ اپنے آپ کو اپنی بقایا پوری زندگی سے مختلف محسوس کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ بولیے نا، اونچا اونچا بولیں، بھائی میرے ساتھ چلیں نا، میرے ساتھ مل کے چلیں، اور جو بات کہوں اس کو سنیں، اس کو سمجھیں، اس میں غور کریں، ساتھ ساتھ پھر اس میں ڈوب جائیں. تو اس لمحے جب تک وہ کیفیت رہتی ہے، آپ اپنے آپ کو اپنی بقایا زندگی سے مختلف محسوس کرتے ہیں. یو فیل ڈفرینٹ ایٹ دیٹ ٹائم، خاص کیفیت ہوتی. پھر کیفیت چلی جاتی، اس کے بعد پلٹ کر پھر آنے والی جگہ پہ آ جاتے ہیں. آنے والی جگہ کہتے ہیں، ٹکے والی جگہ کون سی، کیا کہتے ہیں؟
آنے والی جگہ پہ، پھر پلٹ کے وہیں آ جاتے ہیں۔ جب کیفیت چلی جاتی ہے تو دیکھتے ہیں وہیں جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے ہیں۔ وہ اس لمحے میں وہ جو کیفیت ہے آپ کو ہلکا کر دیتی ہے۔ ہلکا پن محسوس ہوتا ہے کہ نہیں؟ روشنی کبھی محسوس ہوتی ہے، ہلکا پن محسوس ہوتا ہے، ایک سرور محسوس ہوتا ہے، ایک یہ جو ہلکا ہلکا سرور ہے، یہ جو ہلکا ہلکا سرور ہے، یہ تیری نظر کا قصور ہے۔ مطلب یہ کہ یہ ایک توجہ ہوتی ہے، کیا؟ تیری نظر کا قصور ہے۔ قصور برے معنی میں استعمال نہیں ہوا، یہ جو ہلکا ہلکا سرور ہے یہ تیری نظر کا قصور ہے، تو نے توجہ کی ہے تو اس وقت میری کیفیت بن گئی ہے۔ اس وقت آپ اپنے آپ کو جدا سمجھتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ کیفیت چلی جاتی ہے تو اصل حالت تو آپ کی وہی تھی جو تھی، اس پر تو کوئی محنت نہیں تھی، کوئی ریاضت نہیں تھی، نیک عمل کا تسلسل نہیں تھا، مجاہدہ نہیں تھا، کوشش نہیں تھی۔ تو وہ جو ایک ہر شخص کے اندر ایمان ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کافر لوگ بھی ہوتے ہیں تو ان کے اندر بھی ایک جیسے جسم ہے، نفس ہے، ایک روح ہوتی ہے، کافر کے اندر بھی ایک روح ہے۔ روح کافر کے جسم میں ہو یا مسلمان کے جسم میں ہو، یہ بات بڑی اہم ہے، آئی تو وہیں سے ہے نا، آپ سمجھے؟ روح کافر کے جسم میں ہو یا مومن کے جسم میں ہو، آئی کہاں سے ہے؟ روح تو وہیں سے آئی ہے، وطن تو وہیں تھا، رہتی تو وہیں تھی، صرف یہ کہ اس کو لبیک کہنا نصیب ہو گیا، اسے لبیک کہنا نصیب نہیں ہوا، مگر جم پل تو اسی آب و ہوا کا ہے نا، یعنی پلی ہوئی تو وہیں کی ہے، پلی ہوئی تو اسی آب و ہوا میں پلی، مدتوں رہی، مومنوں کی روحوں کے ساتھ رہی، اللہ والوں کی روحوں کے ساتھ رہی، اس کو لبیک نصیب نہیں ہوا، کافر کے جسم میں آ گئی، کافر ہو گئی۔ مگر ایک زمانہ تو گزرا ہے، تو وہ اس کو بھی اگر وہ کہیں صدق اور اخلاص کے ساتھ یوگ کرے، محنت کرے، دھیان کرے، گیان کرے، کسی لگن میں رہے، کسی لگن میں رہے، محن میں رہے، محنت کرے ہیں، تو وہ بھی جب کرتا ہے تو اور صدق ہوتی ہے تو وہ پھر مراقبے کرتا، دھیان کرتا ہے تو اس کو بھی کیفیت ملتی ہے، اس کو بھی، یعنی وہ روح کے اثرات ہوتے ہیں تو روح کے اثرات پھر کیفیت پیدا کرتے ہیں لمحے کی، مگر وہ ایمان کی کیفیت نہیں ہوتی۔ مومن کو جب ملتی ہے کیفیت تو وہ نور پیدا کرتی، چونکہ اس کے ساتھ ایمان ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایمان ہوتا ہے۔ تو کیفیت آئی اور چلی گئی، اس کے بعد اب اگلا قدم، اگر وہ کیفیت، اگر وہ محض آئے چلی جائے، آئے چلی جائے، آئے چلی جائے تو کیفیت رہتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیفیت ہے۔ اور اگر ایسا ہو کہ وہ جم جائے، ٹک جائے، آپ کو بالکل ایسا مثال کے طور پہ اس طرح سمجھا رہا ہوں کہ آپ کو پوری سمجھ آ جائے، اب وہ لمحہ جو ہے کیفیت کا، اس کو آپ نے اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا تو لیا نا، سمجھ لیا، اس کا نقشہ جما لیا، اس کا تصور پا لیا۔ اب اس کے تصور کو پانے کے بعد اگلا قدم یوں بڑھیں کہ اگر وہ کیفیت جو اس لمحے میں تھی اگر وہ ٹک جائے، جم جائے اور آپ میں آئے، پھر واپس نہ جائے، رہے اور رہتی رہے۔ ہاشمی صاحب کدھر ہیں؟ اچھا، اگر وہ کیفیت برقرار رہے، کیا برقرار رہے، موجود رہے، تو پھر اس کو حالت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حالت کہتے ہیں۔ اب عارف لوگ، عرفاء اور جاننے والے لوگ جب بات کرتے ہیں تو وہ کیفیت اور حالت کو ایک معنی میں بیان نہیں کرتے، ہم تو بس ایسے ہی بولتے رہتے ہیں نا، سارے ہی لفظ بے معنی بولتے رہتے ہیں۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کسی کے بارے میں کہتے ہیں یہ صاحب کیفیت ہے،
آپ سننے والے نے سمجھا کہ بڑی بات کہی، بڑی شان بیان کی، انہوں نے کہا یہ صاحب کیفیت ہے، بس ہو گئے، وہ جانتے ہیں کیا کہا ہے۔ کسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ صاحب حال ہے، جس کو میں نے حالت کہا دراصل پھر وہ حال کہلاتا ہے۔ تو کیفیت جم جائے، برقرار ہو جائے تو حال کہلاتا ہے۔ اس کو شیخ قشیری نے کہا مفتاح کل حال، ہر حال کی چابی ہے۔ حال سے مراد وہ جو ہمارا اردو پنجابی والا حال ہے وہ نہیں ہے، کہ اگر آپ چاہیں کہ ایمانی کیفیت آپ میں برقرار ہو جائے اور آپ کو حال نصیب ہو جائے تو کسی بھی کیفیت کے حال میں بدلنے کے لیے توبہ اس کی چابی ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ آتی رہے گی جاتی رہے گی، یہ حال ہے۔ اب یہاں پر ایک حدیث پاک کوٹ کر دوں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، مسلم شریف ہے، غالباً ایک صحابی ہیں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی طرف جا رہے ہیں، روتے ہوئے آہو بکا کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں مل گئے اور حضرت حنظلہ روتے ہوئے جا رہے ہیں اور یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں کہ حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ اب یہ جو کتابیں درس کی ہیں نا ساری، اب میں ابھی ایران گیا تھا تو سیدنا امام علی رضا کی کتابیں اور سیدنا امام جعفر الصادق کی اور لایا ہوں معرفت پر۔ ابھی وہ بنڈل کارٹن میرے دبئی میں پڑے ہیں، جب وہ پہنچ جائیں گی تو اگلے درس میں ان سب کتابوں کے سر پر وہ کتاب ہو جائے گی، وہ بھی ساتھ رکھوں گا۔ یہ سارے اولیاء بڑے بڑے اونچے درجوں کے، بڑے بڑے اونچے درجوں کے ہیں، بڑے بڑے اونچے رتبوں کے ہیں، مگر امام جعفر صادق اور امام محمد باقر، امام زین العابدین، ان سب کے در سے ٹکڑے لے کے پلنے والے ہیں۔ یہ سب اولیاء جو ولی بنے، ان کو ولایت کی خیرات ان کے در سے ملی ہے۔ تو پھر وہ بھی ان کی کتاب بھی لاؤں گا۔ اب تو خیر ان کے اقوال فرمودات تو ان سب کتابوں میں ہوتے ہیں، یہ انہی سے لیتے ہیں، بیان ہوتا ہے، مگر پھر پوری کتاب سامنے ہوگی، درس کی امہات الکتب میں شریک کر دوں گا۔ ایران سے اس مرتبہ میں ائمہ اثنا عشر کی جو کتابیں ہیں 10,000 کتابوں کا مواد لایا ہوں، اور ایک اتنا سا لفافہ تھا، اس میں آج میں نے جو ہمارے لائبریرین ہیں عبد الجبار، ان کو عبد الجبار قمر، پوری 10,000 کتابیں ان کو اس لفافے میں آج دے دیں کہ وہ کتابیں کاغذوں پر نہیں تھی، سی ڈیز کی شکل میں تھی۔ تو ایک سی ڈی میں 6,000 کتابیں، کسی سی ڈی میں 4,000، کسی میں 10,000، ایک سی ڈی میں 10,000 کتابیں آ گئی ہیں۔ اب کمپیوٹر پہ لگائیں گے تو ساری اسکرین پر پڑھ لیں گے۔ یہ فرق ہے عالم اور عارف کا، بس سمجھ گئے؟ عارف کا دل سی ڈی بن جاتا ہے، عارف کا دل، عالم کتابوں سے پڑھتا ہے، عالم کتابوں سے پڑھتا ہے، عارف اسکرین پہ پڑھتا ہے۔ اگر 10,000 کتابیں ہیں، 50,000 کتابیں ہیں، جو کتاب ہاتھ آ گئی وہی پڑھ لی، جو ہاتھ آ گئی وہی پڑھ لی، جو نہ ملی نہیں پڑھی۔ اور 10,000 کتابوں تک کون پہنچتا ہے کہ وہ ساری پڑھے؟ اس لیے عالم کا علم ادھورا رہتا ہے، اور جب وہ عارف بن جاتا ہے تو وہ ساری کائنات کا علم اللہ ایک سی ڈی پر منتقل کر دیتا ہے۔ سارے اسرار، رموز، علوم کیا ہو جاتے ہیں؟ سی ڈی پر منتقل ہو جاتے ہیں، تو اس کا دل سی ڈی بن جاتا ہے۔ تو وہ جو کتاب پڑھنا چاہتا ہے اسی کی فائل کھولتا ہے، اسکرین پہ پڑھ لیتا ہے، بس۔ اسکرین ایک پردہ ہوتا ہے نا ٹی وی کا، اب اس کو کہہ رہا ہوں، جب کمپیوٹر پہ اسکرین ایک پردہ ہے تو وہ کی مفتاح کل حال، چابی ہوتی ہے، اس کو ماؤس کہتے ہیں۔ مجھے تو نہیں آتا ماؤس چلانا، چابی کمپیوٹر میں ان پڑھ ہوں، جاہل ہوں، بس ایسے سنا کے بتا دیتا ہوں۔ تو وہ ماؤس ہوتا ہے تو اس کے ذریعے وہ کوئی ایک فائل کھولتے ہیں نا، جس کتاب کو کلک کرتے ہیں، کلک بٹن، ایک بٹن،
ساری کتاب 10 کتاب 50 کتابیں 1000 10,000 اسکرین پہ آ جاتی، جہاں سے چاہے پڑھنا چاہے پڑھ لیتا ہے۔ اس لیے عارف کی جب سی ڈی اس کو سمیٹ کے دے دی جاتی ہے تو وہ تحت سرا پڑھنا چاہے تو وہ کلک کر کے تحت سرا پڑھ لیتا ہے، عرش معلا پڑھنا چاہے تو کلک کر کے وہ پڑھ لیتا ہے، لوح محفوظ پڑھنا چاہے تو وہ کھول دیا جاتا ہے۔ تو عارف کا دل سی ڈی ہو جاتا ہے۔ تو جب کیفیت برقرار ہو جائے تو حال بن جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں اور روتے ہوئے کہتے ہوئے جا رہے ہیں کہ حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑ لیا، حنظلہ پریشان نہ ہو، کیا بات ہے؟ حنظلہ منافق ہو گیا، یہ حالت میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ کیوں، کیا ماجرا بنا؟ انہوں نے اپنا ماجرا سنا دیا۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کیا یا رسول اللہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیوں منافق ہو گیا، کیا ہوا ہے؟ اب وہ صحابی تھے نا، آقا علیہ السلام کی صحبت اور مجلس میں بیٹھنے والے تھے، اور اگر اس مجلس سے حاصل کر لیا ہو تو اتنا سا بھی خسارہ ہو جائے تو انہیں بہت بڑا نظر آتا ہے۔ اور ایک ہم ہیں کہ ساری زندگی خسارہ بن گئی ہے اور اتنی سی بھی اہمیت نظر نہیں آتی، کبھی اس کا شعور ہی نہیں ہوتا، دکھ ہی نہیں ہوتا، رونا ہی نہیں آتا، سنورنا ہی نہیں آتا، اتنا بڑا خسارے میں ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، فرمایا قسم ہے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے۔ ہم اتنے بڑے گھاٹے میں مگر مست ہیں اپنے حال میں۔ کیا مست ہیں؟ جس کا نقصان ہو جائے کاروبار میں اس کو تو نیند نہیں آتی، اور ہم میرے نقصان اور خسارے میں جا رہے ہیں اور خوب موج کرتے ہیں، کبھی فکر ہی نہیں ہے۔ اور جنہیں نصیب ہو جاتا ہے تو انہیں تھوڑا سا بھی گھاٹا نقصان نظر آئے تو ان کی نیند ہی لٹ جاتی ہے، آرام نہیں آتا، تو تھوڑے سے خسارے پر کہتے ہیں کہ منافق ہو گیا۔ اور ہم شاید منافقتوں کا ڈھیر اپنے اندر جمع کر لیں تو سمجھتے ہیں وہ مومن ہی مومن ہے، مسلمان ہی مسلمان۔ ہمیں خسارہ گھاٹا نفاق نظر ہی نہیں آتا، اتنی گرد پڑ گئی ہے، اتنی گرد پڑ گئی ہے ہمارے شیشے پر۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ منافق ہو گیا۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا کیا ماجرا؟ عرض کیا یا رسول اللہ، جب آپ کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں، آپ کی مجلس میں، اور آپ قرآن مجید سناتے ہیں، درس دیتے ہیں، واعظ فرماتے ہیں، ذکر نصیحت تلقین کرتے ہیں، آخرت کا، دوزخ کا، جنت کا، اللہ کا بیان فرماتے ہیں، تو اس مجلس میں کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ گویا جنت بھی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، دوزخ بھی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ حدیث پاک صحیح مسلم سے اب کیفیت کا ثبوت ہو گیا۔ کیا کیفیت ثابت ہو گئی حدیث پاک سے کہ یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ گویا جنت و دوزخ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس مجلس میں یہ کیفیت یہاں تک پہنچ جاتی۔ اور جب آپ کی مجلس سے اٹھ کے گھر جاتے ہیں، بیوی بچوں میں، دنیا میں، کاروبار میں، تو یا رسول اللہ وہ ساری کیفیت جاتی رہتی ہے، وہ کیفیت جاتی رہتی، جو آپ کی مجلس میں ہوتی ہے وہ باہر جا کر برقرار نہیں رہتی۔ اب آپ فرق کو سمجھ گئے نا، یہ کیفیت ہے، حال نہیں ہے۔ اب آقا علیہ السلام نے اس کا جواب دیا، فرمایا حنظلہ منافق نہیں ہوا، مسلمان کا حال سے کیفیت، مسلمان کی کیفیت ایسے ہی ہوتی ہے، کبھی ایسے کبھی ایسے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، کبھی ہو جاتی ہے کبھی چلی جاتی ہے، کبھی کیفیت آ جاتی ہے کبھی۔ پر میں عام مسلمانوں کا حال یہ ہوتا ہے، اس کو منافقت نہ کہو، نفاق نہیں۔ اور آگے آقا علیہ السلام نے فرمایا حنظلہ اگر یہ کیفیت تمہارا حال بن جائے، یہ جو آ جاتی ہے میری مجلس میں اور پھر باہر جاتے ہو تو چلی جاتی ہے، اگر باہر جا کر بھی وہی کیفیت برقرار رہے، وہی کیفیت برقرار رہے، یعنی کیفیت حال میں بدل جائے، تو فرمایا اللہ کی عزت کی قسم پھر تمہارا حال یہ ہو کہ تم گلیوں
کوچوں اور بازاروں میں چلو اور دائیں بائیں قطار اندر قطار فرشتے کھڑے ہو کر تمہارے دیدار اور مسافے کو ترسے. فرشتے آسمانوں سے اتر کے دائیں بائیں قطار میں کھڑے ہوں کہ اللہ کا بندہ گزر رہا ہے، تمہارے ساتھ مصافحہ کرنے کے لیے تمہارے راستوں میں کھڑے ہو جائیں. ملائکہ مصافحہ کے لیے راستوں میں کھڑے ہو جائیں. اگر یہ کیفیت کس میں بدل جائے؟ بولیے، حال میں. تو دوسری چیز کیا ثابت ہوئی؟ ان کے بیان سے اور حضور کے فرمان سے کیفیت ثابت ہو گئی. اور اگر یہ برقرار ہو جائے تو فرشتے قطاروں میں کھڑے ہو کر مصافحہ کو ترسیں، تو اس بیان سے حال کا ثبوت ہو گیا.